اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك أو يقتلوك ويمكرون ويمكر الله والله
خیر الماکرین. رب العالمین دی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی تو بعد درود و سلام امام الحرمین امام القبلتین سید الثقلین تاجدار مدینہ سرور سینہ میرے اور تہاڈے پیر و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی. سفر دے مہینے دی مناسبت نال ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان شروع ہے. پچھلا جمعہ المبارک بیان کردیاں اس مقام تے پہنچیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابو بکر صدیق غارِ ثور دے دروازے کے اوپر پہنچ گئے. حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے محبوب جی کافر تلاش کرتے مگر پہنچ گئے. اگر انہاں دیاں نظراں نیچے پہ گئیاں محبوب جی تہانوں اور مینوں دیکھ لین اور جس اغراض و مقاصد واسطے انہاں نے ساڈا پیچھا کیتا ہے اپنے پروگرام دے اندر کامیاب ہو جان گے. خالق کائنات نے حضرت جبریل علیہ السلام کو فرمایا جبریل میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی خدمت اندر چلے جاؤ اور میرے محبوب پیغمبر نو جا کر کے کہو اپنے یار بات وفادار تابعدار حضرت ابو بکر صدیق کہہ دیو
رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اعلان کر دیو اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا سونیا ابو بکر نو کہو کہ میں رب العالمین تو اٹھے نال اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے نال اور جس دے نال میں ہو جاواں اس نو دنیا دی کوئی طاقت نقصان پہنچا سکتی نہیں۔ تو میرے بھائیو میرے بیان کرن دا مقصد ہے کہ جس نو رب نہ مارے انہوں کو مار نہیں سکتا تے جس نو رب مارن تے آ جائے انہوں کو بچا نہیں سکتا۔ مکے دے چودھریاں نے سرداراں نے ایک پروگرام بنایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ انہاں میرے پیغمبر علیہ السلام نو ختم کرن دا پروگرام بنایا ہے، قتل کرن دا پروگرام بنا لیا ہے، لیکن خالق کائنات نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو اعلان کر دیتا ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ اے میرے سونے پیغمبر علیہ السلام میں تانوں بچان دے منصوبے بنا لینے، میں تانوں بچان دے منصوبے تیار کر لینے تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اپنے یار غار نو اعلان کر دیو کہ جنوں میں نہ نقصان پہنچاواں انہوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور گھڑیاں والے ہو کان توجہ نال سنیا جے اردا گرد آن والے ہو نبی جو پروانے ہو دیوانے ہو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اے سفر دا مہینہ اس مہینے اندر جگہ میں پیر علیہ السلام نے 3 راتاں غار ثور دے اندر گزاریاں نے تے چوتھی رات آپ نے غار ثور نو چھڈ کے تے یثرب دا سفر شروع کرنا ہے، مدینہ منورہ دا سفر شروع کرنا ہے، کیونکہ خالق کائنات نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال وعدہ کیتا ہے سونیا تواڈے جان تو پہلے اس شہر دا نام یثرب ہے، جدوں تواڈے اوتھے قدم مبارک لگ جان گے تے میں اوندا نام یثرب تو بدل کے تے مدینہ تو رسول رکھ دیواں گا، پھر قیامت دیاں دیواراں تک او کہلائے گا تے مدینہ تو رسول کہلائے گا۔ جگہ دے پیر علیہ السلام نے میرے بھائی رات دا ٹائم ہے، چوتھی رات 3 راتاں غار ثور دے اندر گزار لیا نے، آپ نے یثرب دا سفر شروع کر دیتا ہے۔ توجہ نال سنیا جے آپ نے یثرب دا سفر شروع کر دیتا ہے تے چل دے نا معبد دے خیمے دے کولوں گزر دے نے تے
جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے ابو بکر بھوک بڑی لگی ہے پیاس بڑی لگی ہے پتہ کرو خیمے جو جا کے کہ کچھ کھان واسطے مل جائے پین واسطے مل جائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب دا میرے محبوب پیغمبر دا حکم آرڈر مان کے تے خیمے دے اندر چلے جاندے نے اجازت لے کے گئے نے آپ نے خیمے دے اندر دیکھیا کہ ایک بی بی بوٹی جی اماں خیمے اندر بیٹھی ہے آپ اندر کو پوچھ دے نی اماں کچھ کھان واسطے دے دے کچھ پین واسطے دے دے او کہنے لگی مہمانوں میرا خامد بکریاں چران واسطے چراگاہ دے اندر گیا ہے رات تک ٹھہر جاؤ تے میں تھانوں جا کے دودھ پلاواں گی تے حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دیاں نظراں ایک ٹکرے پہ گئیاں آپ نے دیکھیا کہ ایک بکری گھر دے اندر بنی ہوئی ہے اماں جی نے تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو آ کر کے دس دن سونیا اماں نے ایک بکری گھر اندر بنی ہے لیکن انہیں جواب دے دیتا ہے کہ میری یہ بکری بیمار ہے یہ دودھ دین دے قابل نہیں گھر دے اندر کچھ کھان واسطے موجود نہیں کچھ پین واسطے موجود نہیں پیارے پیغمبر جناب محمد پھر کہہ دیا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیق نو نال لیا تے دوبارہ خیمے دے اندر چلے جاندے نے کہ اماں دے گھر دے اندر اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہون لگا اللہ دیاں برکتاں دا نزول ہون لگا میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اماں کچھ کھان واسطے دے دے کچھ پین واسطے دے دے اماں نے پہلے والا جواب دیتا ہے تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اماں جی اے جیڑی بکری تیرے گھر اندر بنی ہے اینو چون دی اجازت دے دے اماں کہن لگی مہمانوں اے تا بکری تو دین دے قابل نہیں اے تا بیمار ہے اگر چلن دے قابل ہوندی دودھ دین دے قابل ہوندے تے میرا خامد اس بکری نو بھی چراگاہ دے اندر چران واسطے لے کے جاندا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اماں جی اجازت دے دے اماں کہن لگی مہمانوں جدوں میں تہاڈی گفتگو سن لیا حیران ہو رہی ہاں تے جدوں میں تہاڈے چہرے ویکھنی ہاں تے میرا قربان ہون نو جی کردا ہے میں کہہ رہی ہاں کہ اے تو دین دے قابل نہیں تسی آندے جے چو کر کے پیا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اماں جی اجازت تیرا کام ہے جو لینا میں محمد دا کام ہے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم اے سفر دا مہینہ اللہ اکبر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اماں جی کہنے لگی مہمانوں جاؤ چولو جاؤ چولو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام بکری والے جا رہے ہیں تے اماں جی میرے پیغمبر دیاں ٹورا وال تک رہی ہے میرے محبوب دے چہرے وال تک رہی ہے کہ کیسے مہمان نے سونے پڑے نے حسین و جمیل پڑے نے خوبصورت پڑے نے میریاں تا اکھاں نے آج تک اس قسم دا مہمان سونا ویکھیا ہی نہیں خوبصورت ویکھیا ہی نہیں میں کہہ رہی ہوں کہ دودھ دین دے قابل نہیں اجازت لے کے تے بکری چون واسطے جا رہے نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ہمار مائتا ازر مائتا والا ہاتھ جڑا ہے او بکری بھی کمر تے رکھے آئے تے آقا پڑھ دے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم
آقا علیہ السلام دا مقام ذرا نوٹ کرے آجے آپ نے بکری دی کمر میں ہاتھ رکھے ہے اللہ جلال دی قسم ہے بکری نے تو دلانا شروع کر دیتا ہے آقا فرماتے نے اماں جی کو برتن لیا اماں چھوٹا جا برتن لے آئی کہ شاید تھوڑا بہت دودھ نکل آیا ہوئے گا او برتن دودھ نال بھر جاؤں ہے آقا فرماتے نے اماں اور برتن لیا انہیں اور برتن لے آمدہ وہ بھی دودھ نال بھر گیا فرمایا اماں جی اور برتن لیا اماں اور برتن لے آئی وہ بھی دودھ نال بھر گیا سیرت دیاں کتاباں دے اندر لکھے آئے اماں جی دے سارے برتن دودھ نال بھر گئے نے لیکن بکری دے تھاں جو دودھ مکدا ہی نہیں مولانا نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا ہے فرماتے نے منزل کر کے ایک جگہ دے ہجرت رسول کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نہ حضرت مصطفیٰ شان مصطفیٰ اور مقام مصطفیٰ دا ذرا تذکرہ نوٹ کر کے جایا جے منزل کر کے ایک جگہ دے پہنچیا نبی حقانی رستے اندر تمبو تھلے ڈٹھی ایک سنہانی ام معبد اس کا نام بتاول تیسی مسکین نوانی کر دے اندر بکری پتیے تلاگر درد رجانی آقا فرماؤں نے ہے کچھ کھاون پیون کار تے چیز تیرے کر کوائی اور کچھ نہادر صدقے جاوا تے مائی نے عرض سنمائی اور چھٹ گئے تنگی فاقے حضرت مصطفیٰ اور چھٹ گئے تنگی فاقے سوارے تے برکت شاہ ابرمارا اور سارا نبر تد پیا پیوے تے گزرے نے سال 18 اللہ جلال دی قسم ہے سفر دا مہینہ ہے تے سفر دے مہینے دے اندر معبد گھر دے اندر اللہ پاک نے اپنی رحمتاں دا نزول کر دیتا ہے اپنی برکتاں دا نزول کر دیتا ہے لاکھ کمزور بیمار بکری دی قبر تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک رکھیا ہے تے نعرہ کر پڑھتے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ جلال دی قسم ہے او بیمار جی بکری او لاغر جی بکری میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے جان تو بعد 18 سال زندہ رہی ہے 18 سال ہی تو گزری رہی ہے آقا میں تو ہڈی عظمت تو سارا جہان قربان کر دے وا میں تو ہڈی جتی دی خاک تو محبوب جی سارا جہان قربان کر دے وا پھر بھی تو ہڈی عظمت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اللہ اکبر کبیرہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام معبد خیمے جو نکلے تے رات کا ٹائم ہویا مغرب کا ٹائم ہویا تے اندہ خامد بکریاں چرا کے آیا ہے تے گھر دی چار دیواری دی اندر داخل ہویا سجے جاندہ خوشبو خوشبو کھپے جاندہ خوشبو خوشبو اگے پیچھے جاندہ مہکائی مہکا آ رہی نے خوشبو بائی خوشبو آ رہی نے کہنے لگا لی معبد تو معبد دس دا صحیح اج کون آیا
دے اندر تو معبد کہنے لگی ایج کر کے مہمان آئے سن اللہ تو چلا دی قسم ہے میں تو انہاں نوں ویندی رہی ہاں میں انہاں دیاں گلاں سننی سا حیران ہوندی سا میں جدوں انہاں دے چہرے ویندی سا او تو قربان ہوندی سا اے قربان کیوں نہ ہوندی جس چہرے دیاں قسماں اللہ قرآن اندر اٹھائے والضحیٰ واللیل اذا سجا مبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا مولانا اس آیت کا ترجمہ بڑے پیارے انداز اندر کرتے ہیں فرماتے ہیں کائنات والے ہو مشرق والے ہو مغرب والے ہو اے دیوار چھڑ دے ہو بچے ہو کیا جو ماشاءاللہ کیسے جوان دے تے پائی دیوار نہ لگ کے بیٹھے دے بھنیاں میں اجازت ہے جوانہ میں اجازت نہیں کہ دیوار نہ لگ کے بیٹھ مولانا نے کیا ہے جہانوں کی رحمت ہے تیری نظیری پھر کہہ دیا اور کھل کھلا جاؤ لے لہا جاؤ میں طبیعت دی خرابی دے باوجود الحمدللہ ہجرت رسول دے عنوان نو آج مکمل کرنا چاہتا ذرا توجہ فرماؤ جہانوں کی رحمت ہے تیری نظیری زمانوں کی نعمت ہے تیری ہائے ہائے جہانوں کی رحمت ہے تیری نظیری زمانوں کی نعمت ہے تیری بشیری جہاں پاک ہو ظلمتوں سے سراپا جہاں پاک ہو ظلمتوں سے سراپا تو بدر تجائی سراج منیر میرے بھائی فرماتے ہیں کہتے اندر خوشبو آنے کہنے لگی تو خوشبو آتے متعلق پوچھنا ہے پیا آگے ذرا جیڑے اپنے کردے برتن نے سارے دودھ نال بھر گئے نے اے جڑی لاگر کمزور دی بکری ہے انہیں اینا دودھ دیتا ہے اجے بھی تھنا دے اندر دودھ موجود ہے تے ادھر پیا کہنے لگا نیو میں معبد تینوں پتہ ہی نہیں اے کون گزر کے گئے نے میں تو انہاں دی خاطر تے ڈیرا لگایا سی تینوں پتہ ہی نہیں اے کون گزر کے گئے نے اے گزر کے گئے نے امام الانبیاء خطیب الانبیاء صدر الاولیاء شمس الضحیٰ والی بطحا نیو میں معبد اے امام الحرمین گزر کے گئی امام القبلتین گزر کے گئی نیو میں معبد اے تو جہانہ دے سرور محمد رسول اللہ تیرے کہرائے سن تائی اللہ پاک نے اپنی رحمتاں اور اپنی برکتاں دا نزول کیتا ہے دس آئی کہہ کتن نے کہنے لگی میں تو ویندی رہی ہوں ہاں اس طرف گئے میں اے پیچھے دوڑیا جو ہویا سو ہویا پیارے پیغمبر علیہ السلام نال جا کے ملاقات کر دے آدھا محبوب جی میں تو تہاڈی خاطر ہوتے ڈیرے لگائے سن تے تسی خدمت دا موقع ہی نہیں دیتا میرے گھر دی اندر اللہ دیا رحمتاں اور اللہ دیا برکتاں دا نزول کر کے تو جلدی جلدی جا رہا جو محبوبہ میں نو پڑھا کے جاؤ اشہد اللہ پڑھ لو اشہد اللہ
محمد عبدہ ورسولہ اور میرے بھائی مقدر اپنے اپنے نصیب اپنے اپنے مکے والے میرے مصطفیٰ نو نکال رہنے تو مدینے والے انتظار پہ کر رہے مکے دے مشرکاں نے مکے دے چودھریاں سرداراں نے میرے محبوب پیغمبر دے متعلق پروگرام بنایا کرو پہ کلین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر اللہ مکے والے نکال مدینے والے یثرب والے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دا انتظار پہ کر دینے اے روزانہ صبح نکل دینے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو اپنا سالن کہن واسطے خوش آمدید کہن واسطے او میرے بھائیو یہ تھے کباد ذرا نوٹ کرے آجے آج تیرے گھر علاقے دے ایم پی ایم این اے نے وزیر اعلیٰ کسے وزیر مشیر نے صدر نے وزیر اعظم نے آنا ہوئے کہ تو کھلیا نہیں سمانگا اللہ دل جلال دی قسم ہے میرا تا پیغام ہے میرا تا اعلان ہے ایک اور مدینے جا رہے ہیں کون یثرب جا رہے ہیں کہ لکھاں کروڑا ایم پی ایم این اے لکھاں کروڑا اربا خربا وزیر اعظم وزیر اللہ وزیر مشیر اللہ دی قسم مل جان کہ میرے محمد کی جتی دی خاک دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے مکے والے نکال رہے ہیں تے مدینے والے انتظار کر رہے ہیں روزانہ صبح نکلتے ہیں اس مہینے اندر اے سفر دا مہینہ جیڑا میرے اور تہاڈے کولو بڑی تیزی نال الوداع ہو رہے ہیں رخصت ہو رہے ہیں روزانہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دا استقبال کرنے واسطے اہلاً و سہلاً کہنے واسطے روزانہ باہر نکلتے ہیں میرے بھائی دوپہر دا ٹائم ہو جاندہ ہے گرمی سخت ہے کہ واپس چلے جاندے میں ایک دن جان لگے تے دسن والا دستا ہے او مدینے والے ہو یثرب والے ہو نہ جایا جائے انج لگتا ہے کہ کوئی آن والا آ رہے ہیں تو ہڈی اگر آدھے مقاصد پورے ہون لگے میرے بھائی تھوڑی دیر گزر جاتے بعد نا حضرت ابو بکر صدیق اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام اور کو غلام نالے ایک تینوں مدینے قبا جگہ دے قریب پہنچ جاندے نے اللہ اکبر اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کا استقبال کر دینے اہلاً و سہلاً کہہ دینے کنہ کا استقبال کر دینے جنہ دے متعلق حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے وَأَجْمَلَ مِنْكَ لم تركت عيني وأكمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء استقبال کر لگے کہ شخصیت چہرہ ویکھن لگے جنہاں دے متعلق حضرت پاپا جی سمسام رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے میں سب کے سونا مکھڑا پھر کہہ دیا ایک دفعہ پھر کہہ دیا میں سب کے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا
بکھڑا ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا ہوئے ہرا دل سکھڑا تھر جانے اکھیاں میریاں جو سفنے آنے گیریاں کوئی چہرے نو تلوار کہے تلوار دے کوئی دار کہے کوئی بجلی دا چمکار کہے کوئی بجلی دا چمکار کہے کوئی بدر دا لشکار کہے کوئی بجلی دا چمکار کہے کوئی بدر دا لشکار کہے پر میں عنایت اللہ ربانی چند کہا انصاف نہیں چند دا کچرا صاف نہیں چند آپ بھوکا دید دا پجلا کے آؤنگا عید دا اتھے جان پوچھ دا کونی اتھے سورج دی نیری تونی تے جا پوچھ لے حبشی بلال جس دکھائی میرے لال حضرت بلال کہتے ہیں رضی اللہ تعالی تکی ریت لیٹے ہائے ہائے اگ دے انگیاریاں تے لیٹے نے کل وچ رسی پا کے مکے دے بازار دے اندر کسیٹیا جا رہا ہے اور اوپر فدنی پتھر تے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بے کولو کوئی پوچھن والا پوچھتا ہے بلال اگ دے گیاریاں تے لیٹے ہیں گرم ریت تے لیٹے ہیں اور تیرے سینے دے اندر سینے دے اوپر فدنی پتھر رکھے ہیں دس تیرا کی حال ہے کہ حضرت بلال آدھے نے کہے بلال سینے پتھر تے پھول گلاب دسیندہ او بھاوا پیار محمد والا او بھاوا پیار محمد والا تے لولو لگتا دیندہ تے دھانے گین دیوانیاں تائیے او تے کر صبر کمانا بلال کہے جے ملے نہ پیارا بلال کہے جے ملے نہ پیارا تو فکر ہے مر جانا میرے بھائی میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے یسرب دی سرزمین تے اپنا قدم مبارک رکھ دے تے مدینے دے نوجوان مدینے دے بزرگ مدینے دے نوجوان بزرگ میرے پیغمبر علیہ السلام کا استقبال کر دے نے اہلاً و سہلاً کہندے نے خوش آمدید کہندے نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نا قبا جگہ تے رک جاندے نے اتھے میرے پیغمبر علیہ السلام نے ایک مسجد بنوائی جس مسجد کا نام مسجد قبا رکھ دیتا ہے کہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامتیاں دیواراں تک جو بھی عمرہ کرنے واسطے آئے گا اور اس مسجد کے اندر قبا مسجد کے اندر 2 نفل پڑھ لوے گا اللہ نو مکمل عمرے دا ثواب عطا کر دے تے میرے محبوب پیغمبر نے اوتے ایک خطبہ ارشاد فرمایا بڑے پیار والا خطبہ دے محبت والا خطبہ دے عقیدت والا خطبہ ہے چکا میں پیر علیہ السلام نے یسرب دی سرزمین تے مدینے دی سرزمین تے پہلا خطبہ جڑا دیتا ہے سن لو ایمان تعالیٰ کر لو آقا فرماندے نے یا ایوہ الناس یا ایوہ الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام واصلوا الأرحام
وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام۔ ترجمہ سن لو، آقا فرماتے ہیں مدینے والے ہو، اردا گرد آن والے ہو، ایوہ الناس افشوا السلام، ایک دوسرے نو السلام علیکم کیا کرو، وعدم الطعام، ایک دوسرے دیاں دعوتاں پکایا کرو، واصل الارحام، جسیلہ رحمیاں کریا کرو، ایک دوسرے نال پیار کریا کرو، محبت کریا کرو، وصلوا باللیل والناس نیام۔ آقا فرماتے ہیں جب رات میں لوگ ستے ہو نماز تہجد پڑھیا کرو، کی پڑھیا کرو؟ آقا فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوئے گا، خالق کائنات اپنے فرشتوں میں اعلان کریں گے، میرے فرشتے نماز تہجد پڑھنے والے انہوں میرے دربار دے اندر ذرا لے آؤ نا، انہاں نے لجایا جا رہی ہے، انہاں دے جسم تے کپ کپی تاری ہے، کیوں؟ کہ آج دن بڑا سخت ہے، ایک دن 50,000 سال دا نبی بھی کہہ رہے ہیں رب نفسی رب نفسی رب نفسی، یارو ایک کوئی شخصیت ہے، ایک کوئی ہستی ہے جیڑی قیامت والے دن بھی کہہ رہی ہے رب امتی رب امتی رب امتی، اللہ میری امت نو معاف کر دے، اللہ میری امت نو معاف کر دے، اللہ میری امت نو معاف کر دے۔ سارے نبی رب نفسی کی رب لگا رہے ہیں، اور میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے قیامت کا دن ہے، آپ نے اپنا سر مبارک اپنے خالق اور مالک کے سامنے جھکایا تو کہہ رہے ہیں رب امتی رب امتی۔ اللہ فرماتے ہیں محبوبہ ارفع راسک سل توتا، سونے اپنا سر اٹھا لے، آج جو منگے گا میں تینوں عطا کرتا تھا، کیوں؟ میں تیرا وعدہ کیتا ہے وعدہ سوفا یؤتیک ربک فترضی، سونا میں تینوں راضی کرنا ہے، میں تینوں خوش کرنا ہے، میں تینوں ناراض نہیں ہو دینا، منگو جو منگنا دے۔ آقا فرمان گے اللہ میری التجائے میری درخواست رب امتی رب امتی، امت محمدیہ ذرا کل سنیا دے، اج تو تے میں دن رات اللہ دیا حداں توڑنے آ، اج امت محمدیہ نے شراب دے اڈے بھی کھولے نے، امت محمدیہ نے چوہے دے اڈے بھی کھولے نے، امت محمدیہ نے سود دے اڈے بھی کھولے نے، امت محمدیہ ہر برائی کر رہی ہے، لیکن میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام پھر بھی قیامت والے دن میرے تواڈے متعلق کہہ رہے ہیں رب امتی رب امتی رب امتی، اللہ میری امت نو معاف کر دے، اللہ میری امت نو معاف کر دے۔ اور میرے بھائی بات لمبی نہ ہو جائے، جیڑی بات میں دس رہا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماؤں دے گئے، اللہ فرماؤں گے نماز تہجد پڑھنے والوں میرے دربار اندر لے آؤ، اے جدوان کے رب دے دربار اندر اللہ کہیں گے او نماز تہجد پڑھنے والوں جدو لوگ رات نو ستے ہوندے سی تسی اٹھ کے وضو کر کے میرے در پہ کھڑے ہو جاتے سو، جاؤ گواہ ہو جاؤ میں تہانوں اج بغیر حساب و کتاب کوئی جنت عطا کر دیتی ہے۔ اور میرے بھائیوں نوجوانوں بزرگوں ایک بات ذرا نوٹ کر کے جائے، اگر مکمل نماز تہجد پڑھن کا موقع نہ بھی ملے، صرف اذان تو پہلے اٹھ کے 15-20 منٹ پہلے اذان تو اٹھ کے 2 نفل پڑھ لیا کرو، کتنے اچھی بولی
تو نفل پڑھ لیا کرو. میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے انہاں نفلاں دے اندر 11 آیتاں کنیاں اچھی بولو 11 آیتاں قرآن دیاں پڑھ لیا کرو. تساں کہنا مولوی جی 11 آیتاں سانو یاد نہ ہون تے یاد کر لو بس اینا کو پڑھ لیا کرو. پہلی رکعت دے اندر قل اعوذ برب الفلق شر ما خلق. میرے نام مل کے پڑھ دے جاؤ. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. تو دوسری رکعت اندر پڑھ لیا کرو سورہ فاتحہ پڑھ کے قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. چکران دے پیر علیہ السلام فرمان دے صرف روزانہ اٹھ کے 2 رکعت پڑھ لیا کرو اور 2 رکعتاں دے اندر 11 آیتاں پڑھ لیا کرو یا کوئی اور قرآن دیاں 11 آیتاں پڑھ لیا کرو. میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے اللہ قیامت والے دن تانوں تہجد گزاراں دے اندر لکھ دے گا. دیکھ لے رب دے انعام دیکھ لے اللہ دے انعام. امت محمدیہ دے تے گل لمبی ہوگی. آقا فرماندے نے لوگ رات نو سنتے ہون اے خطبہ کیتے ہو رہا ہے. قبا مسجد جیڑی میرے مصطفیٰ نے بنوائی ہے اس جگہ سے آقا نے خطبہ دیتا ہے. مہینہ سفر ہے. اللہ اکبر. پوچھنے والا پوچھنا ہے سونیا جیڑا عمل کرے گا جن اعمال دا تذکرہ کیتا جنوں ملے گا کی فرمایا تدخل الجنت بسلام. اللہ تعالی سارے نو مکے لائے اونچی کہہ دیو پھر کہہ دیو اللہ تعالی سارے نو مدینے لے جاؤ. بلکہ جات جویا بیٹھا ہے الحمدللہ اتھے آج بیٹھے کی کہ پہلی تا بات ہے کہ جب بندہ بیت اللہ اندر داخل ہو جائے اور الحمدللہ مدینے اندر بیت اللہ اندر مسجد نبوی اندر داخل ہو جائے پھر نیند ہوتے آمدی اللہ بار بار دعا کر دیو میرے واسطے بھی اور میں دعا دیری کرنا اللہ تو انوی بار بار لے جائے میں نوی بار بار الحمدللہ. اللہ کئی دفعہ لے کے گیا ان پھر تیاری 1-2 مہینے تک ہو رہی ہے. یہ جان والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ سارے بار بار مکے مدینے دی حاضری نصیب فرمائے. تو میرے بھائیو میں بات میں اختتام کر لیا ہوں. مدینے دے نوجوانوں میں میرے مصطفیٰ علیہ السلام اہلاً و سہلاً کیا خوش آمدید کیا ذرا غور کریا دے کہ مدینے دیا چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں مدینے دیا چھوٹیاں بچیاں میریاں ماما پہنا اوپر تشریف لے آئیاں نے بیٹیاں تشریف لے آئیاں نے ذرا توجہ کرن چھوٹیاں بچیاں دیریاں نے اے مکانہ دیاں چھتاں دے چڑھ جانیاں نے تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو ویکھن واسطے آقا دے چہرے دا دیدار کرن واسطے پیغمبر دے مکھڑے نو ویکھن واسطے تے نوجواناں بزرگاں نو مخاطب ہو کے کہن لگیاں او مدینے دے بزرگوں مدینے دے نوجوانوں تساں پیارے پیغمبر علیہ السلام دا استقبال کر لیا ہے انہاں نو اہلاً و سہلاً کہہ لیا سانو بھی اپنے پیار دا اظہار کر لیندے ہو محبت دا اظہار کر لیندے ہو اجازت مل دی ہے تے آمین تعالی البدر علینا پھر کہہ دے
یارو کتنیاں خوش قسمتوں بچیاں، کتنیاں خوش قسمتوں بچیاں نے۔ میں جدو محکمہ اوقاف دا خطیب سان جویا صاحب اور شیخ امجد بیٹھا ہے، میں اتھے ان اشعار پڑھتا مین بازار اوقاف دی مسجد اندر کئیاں حسد دے مارے مولویاں نے کیا کہ عنایت اللہ ربانی بس یہ شعر آدھے نے ہوتا ہوتا ہی کوئی نہیں۔ میں کیا تو انہوں پتہ ہی نہیں جڑا پیغمبر دا دیوانہ بن جائے، پیغمبر دا پروانہ بن جائے اور پھر اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی سیرت کا تذکرہ دلوں عقیدت نال محبت نال بیان کرے، اللہ دل جلال دی قسم ہے خالق کائنات کو بھی کسی مقام تک کند نہیں لگتا۔ تو آقا نال پیار نہ کر کے رہا، محبت نہ کر کے رہا، تینوں نہیں طریقہ آدھا تو نہ آئے، میں تینوں طریقہ دسنا۔ یہ چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نا مکانہ دیا چھٹا دے جڑیاں نے تو کیا بھی آنے طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ تو سرکار عنایت اللہ ربانی عربی دے اشعار پڑھ دیتے ہی سانوں کا پتہ نہیں لگا عربی دے اشعار کا ترجمہ کیے۔ آؤ ترجمہ سن لو، یہ چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں کہہ رہی ہیں اسی کڑیاں قوم انصار دیاں جند جان نبی تو سارے بولو کیا تسی دوست احباب آقا دی ختم نبوت دے اپنا تن من تن قربان کرنے لی تیار جے؟ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے ذرا وعدہ کرو تیار جے؟ تو پھر نال مل کے پڑھ لو اسی کڑیاں قوم انصار دیاں جند جان نبی تو وار دیاں دیکھئے میاں میں آج آگا پیر حقانی نی ہر ایک کا اپنا اپنا پیار ہے، عنایت اللہ ربانی کا اپنا پیار ہے۔ آج آگا پیر حقانی نی مائی آمن دے دل جانی نے تو جبریل جنالا دربانی نے ازی گولیاں اس سرکار دیاں ازی گولیاں کام انصار دیاں چند جان نبی تو وار دیاں کہ آج جان خوشی دا چڑیا نہیں او کھڑیاں دیا میرا انتا کر تو آنوا لیا پیغام درویش فقیر دا نوٹ کر لئی میں اعلان کر جاوا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نا آسمان کا چاند نہیں بن کے آئے جے، آسمان نا سورج نہیں بن کے آئے جے، کیوں نہیں بن کے آئے؟ اس واسطے کہ جڑا آسمان کا چاند اور رات نو چڑھ گیا دن غروب ہو جاتا، جڑا آسمان کا سورج دن چڑھتا تے رات نو غروب ہو جاتا، چاند رات چڑھتا دن غروب ہو جاتا۔ میرے مصطفیٰ دی نبوت و رسالت دا سورج چاند ایسا چڑھا ہے کہ جڑا قیامت تک ڈوبنا ہی نہیں۔ بولو قیامت تک، پھر بولو قیامت تک ڈوبنا ہی نہیں۔ آج چند خوشی دار چہیانی سونا شہر مدینے وریانی سارا شہر مدینہ چہیانی واوا رونق شہر قدار دیاں اسی کڑیاں قوم انصار دیاں چند جان نبی تو وار دیاں تے واوا شان تیری اسواری دا واوا شان تیری اسواری دا کڈا رتبہ سلام بہاری دا سانو حکم تابعہ بولو سانو حکم تابعہ
چہریاں تے ہاتھ پھیرو جندے ہاتھ وچ نبی دی سنت آئی ہے اسی تو سکے عاشق رسول رہ گئے سکے محبتاں کرنے والے رہ گئے سانو حکم میں تاپیار تاریدار والا رونق شہر بدار دیاں آخری بار پیارے پیغمبر جناب محمد اجے مزہ نہیں آیا 10 گناہ معاف 10 درجے بلند 10 نیکیاں امان امین تحریر پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا توجہ نہ نوٹ کرے آجے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام ان کو مسجد بنوا کے نہ کچھ وقت میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنا اتھے گزار لے آئے اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام مدینہ دیا گلیاں اندر مدینہ دے راوہ دے اندر پداروں دے اندر داخل ہونے لگے میں ہر مدینے والے دی تمنا ہے ہر مدینے والے دی آرزو ہے کہ آقا میرے گھر دے اندر آ جان میرے بھائی تو تکنا مٹا اندر مختصر سننا آقا علیہ السلام دی آمد مدینہ منورہ دے اندر یسرب دے اندر اللہ اکبر کبیرہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کا ہر کوئی مدینے والا انتظار کر رہا ہے آقا میرے گھر اندر آ جان آقا میرے گھر اندر آ جان ہر ایک نے اپنے گھر نو سجایا اپنے گھر نو سونا بنایا تے تو میاں بیوی اپنے گھر اندر بیٹھے نے تے بیوی ٹل پئی ہے تے ایوب انصاری چہرے وال تکدی ہے تے اکھاں چوں صبح کے آندی ہے ایوب پورے مدینے اندر چہل پہل ہے پورے مدینے والے نے اپنے گھر نو سجایا آقا ساڈے گھر آ جان ہر ایک دی تمنا ہر ایک دی آرزو ہے یہ ایوب نو دس کر صحیح تے تینوں کوئی شوق نہیں تیری کوئی تمنا نہیں آرزو نہیں تے ایوب انصاری نے نظر تا کر کے اپنی بیوی دے چہرے وال ویکھیا نا تے اکھاں چوں آنسو بہا دتے تے اپنی بیوی نو رو کر کے کہن لگے نی اللہ والی گھر دے اندر تک آتے گا نہیں اللہ دے محبوب پیغمبر دیاں مہمان نوازیاں کی کرنی ہے تو بیوی ٹوٹ گئی سب روئی کہنے لگی وہ آئی ہو اس کا مطلب ہے کہ اللہ دے محبوب پیغمبر نے اپنے گھر نہیں آنا تو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے میں دی اللہ والی میری ایک گل نوٹ کر لے اگر اللہ دے محبوب پیغمبر نو امیراں نال پیار ہے پھر تے ساڈی وری آونی نہیں تے جے آقا نو غریباں نال پیار ہے پھر ساڈا گھر چھڈ کے کسے ہور دے گھر جاندے ہی نہیں آقا دی سواری مدینے دیاں گلیاں اندر ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں پیغمبر علیہ السلام کی ٹاکی دی مہار پکڑ کے تے اپنے گھر لے جاواں میں آقا نو کھلاواں میں آقا نو پلاواں لیکن میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے ہر کوئی آپو آپ تیاری تے کیتی کل امیران آخری بات ہر کوئی آپو آپ تیاری تے کیتی کل امیران کرن امیداں جے میں کر آون روشن بدر منیران سی مسکین ایوب انصاری کبھی مسکین نمانا اس رجانا وچ مدینے آجد ہور نمانا کپڑا بلنا کار ہمیشہ
ہمیشہ کپڑا اڑنا اگر کوئی چلایا میرے مجمع اندر آیا جمعہ پن ان مبارک ہوئے میرے مصطفیٰ نے تیرا لگایا کہ ابو ایوب انصاری نے کہا اندر لگایا سی مسکین ایوب انصاری تے بھی مسکین نمانا اس بجانا وچ مدینے آج دور نمانا کپڑا کار ہمیشہ اس محبوب غفاری ادبوں اس دی خدمت اندر اپین علم گزاری شوقوں شہر مدینے اندر عجب تیاری ہوئی اور ساتھ افسوس تیرے دل اندر اور فکر خیال نہ کوئی حضرت ایوب انصاری آمد نے اللہ والی ہے زال ہوئے تے زور لگاوا زال ہوئے تے زور لگاوا شان شنگار بکھاوا کردال سب معلوم دیلو غریبانو مذاق نہ کریا کر غریبانو حقیر نہ سمجھیا کر غریبانال پیار کریا کر غریبانال محبت کریا کر یتیمہ مسکینانال پیار کریا کر آویکھلا میرے نبی دا درس کیے آنگے نثار ہوئے تے زور لگاوا شان شنگار وخماوا جو نئی غریبی دا پتہ چل گئی تے جا تیرا گاڑی خاں چلا جا سندھ دے علاقے اندر چلا جا جتھے سلام آیا چھوٹے چھوٹے بچیاں دے پاپ روڑ گئے نے ماما پانی دی نظر ہو گئی نے تے باپے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے جڑے نے او پانی دی نظر ہو گئے نے تے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے نے میں کل فیس بک تے دیکھ رہا سا کہ 4 بچے نے چھوٹے چھوٹے انہاں کولوں انٹرویو لیا جا رہا ہے تے آندے نے ساڈی ماں بھی پانی اندر بہ گئی ہے تے باپ بھی پانی اندر بہ گیا تے چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے نے او میرے بھائی اس واسطے غریباں نال محبت کریا کر یتیماں نال پیار کریا کر اللہ تیرے اوپر اپنی رحمتاں دے نزول فرمائے گا آندے نثار ہوئے تے زور لگاوا تے شان شنگار وخماوا کردہ حال سب معلوم دیلو جیوے میں وقت گزارا تے آدھے میں اللہ والی ہے اگلی کل بھی میری نوٹ کر لے جے اٹھے دولت زار منظوری پھر نہیں ساٹی توئی تو شاہ مسکینہ تیرے رالیے پھر ساڑھے باج نہ کوئی کرنا روایت ہر کر اگے تاجیان کھلوئی کرنا امید دلوں کروالے وہ کروانا ہوئی اور شہر تمامی پھر آڈاچی شہر تمامی پھر آڈاچی میرے بھائی ڈاچی بھی کتنے مقدرہ والی ہے مدینے دیا کریاں دی سیر کر رہی ہے مدینے دے پلاراں دی سیر کر رہی ہے کرنا روایت ہر کر اگے ڈاچیاں کھلوئی امید دلوں کروالے وہ ناروانا ہوئے اور شہر تمامی
ایوب انصاری او جس دم اس دے گھر اگے آئیے حضرت دی اسواری میرے مصطفیٰ کی سواری حضرت ایوب انصاری دے گھر دے سامنے بیٹھ گئی مدینے والے تاجر صدا کرا رہے ہیں ایوب تینوں مبارک ہوئے ایوب انصاری تانوں مبارک ہوئے آج اللہ دے محبوب پیغمبر نے ڈیرا لایا تے مدینے دے غریب دے گھر دے اندر ڈیرا لایا اللہ میری حاضری اور پاڑی تشریف آوری اپنے دربار اندر قبول فرمائے ذریعہ نجات بنائے وآخر دعوانا الحمدللہ